اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن سنایا نہ ان کو دیکھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جانے کے ارادے سے چلے۔ ان دنوں آسمانی خبر اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی۔ شیطان آسمانی خبریں نہ سن سکتے تھے اور ان پر انگارے پھینکے جانے لگے تھے، تو شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ اس پر انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہمیں آسمان کی خبر لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگارے پھینکے گئے۔ انہوں نے کہا، اس کے سوا یہ کسی اور سبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہو، اس لیے تم زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اور آسمانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چیز کیا ہے۔ وہ نکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں پہنچے۔ وہ نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا گزری، تو آپ عکاظ کی طرف جاتے ہوئے کھجوروں میں تھے، اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا دیے اور کہنے لگے، یہ ہے جو ہمارے اور آسمانوں کی خبر کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا۔ عبداللہ نے داؤد سے اور انہوں نے عامر بن شراحیل سے روایت کی، کہا، میں نے علقمہ سے پوچھا، کیا جنوں سے ملاقات کی رات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ کہا، علقمہ نے جواب دیا، میں نے خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو گم پایا۔ ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا، آپ نہ ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا، ہم نے بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے کبھی گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو اچانک دیکھا کہ آپ حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی، لیکن آپ نہ ملے، اس لیے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جو کوئی قوم کبھی گزار سکتی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے پاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے اس کے سامنے قرآن کی قرات کی۔ انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے
جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تمہارے ہاتھ لگ جائے، اس پر لگا ہوا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کٹے سموں والے جانوروں کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے فرمایا، تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں دین میں تمہارے بھائیوں یعنی جنوں اور ان کے جانوروں کا خانہ ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے داؤد سے اس سند کے ساتھ وآثار نیارہم ان کی آگ کے نشانات تک بیان کیا۔ شعبی نے کہا، جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرہ کے جنوں میں سے تھے۔ حدیث کے آخری حصے تک جو شعبی کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے الگ ہے۔ عبداللہ بن ادریس میں داؤد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وآثار نیارہم تک روایت کیا اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ شعبی کے بجائے ابراہیم نخعی نے علقمہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کی، کہا، میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود حضلی سے روایت ہے، کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، کہا، میں نے مسروق سے پوچھا، جس رات جنوں نے کان لگا کر قرآن سنا، اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ انہوں نے کہا، مجھے تمہارے والد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔